تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھو ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے۔ آج مسلمان کتنے گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ اکبر۔ کسی کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچائے، ماں باپ کو اذیت دے اور کبھی اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آئے۔ یاد رکھنا گناہوں میں یہ بہت بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو صدمے دیتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سن لو، کسی کی بھی بد دعا رائگاں نہیں جاتی، کسی کی بھی۔ اگر جانور بھی بد دعا دے تو جانور کی بد دعا بھی آج نہیں تو کل لگ کر رہتی ہے، لیکن سب سے پاورفل دنیا میں اگر کسی کی دعا اور بد دعا ہے تو اس کو ماں باپ کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی کی دعا میں اتنی طاقت نہیں، نہ دعا میں اتنی طاقت ہے، نہ بد دعا میں اتنی طاقت ہے جتنی ماں باپ کی دعا اور بد دعا میں طاقت ہے۔ اس لیے ان کی دعا لیتے رہنا، ان کی بد دعا سے بچنا۔ ماں باپ کبھی زبان سے جلدی سے بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ زبان پر انسان کا کنٹرول ہے، اور ماں باپ کو تو زبان سے بچوں کو بد دعا دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ جب دل دکھتا ہے تو دل سے آہ نکلتی ہے، اور آہ نکلتی ہے تو یہ آہ کئی بادشاہوں کو برباد کر کے ان کو فقیر بنا دیتی ہے، ان کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی جب دل سے دعا نکلتی ہے تو کئی بھکاری بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آج میں اب چند گناہوں کا ذکر کروں گا اور بات اختتام کو پہنچے گی، لیکن تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ دل کے کانوں سے سنیے۔ آج جو ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری بگڑی بن جائیں، تو کبھی ہم امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی عالم صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی عامل صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کے آستانے پہ جاتے ہیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن اے کھڑکوانی والوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ بہت پاورفل دعا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور کے پاس جائیں یا نہ جائیں یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں، اس لیے کہ آپ کے ماں باپ کی دعا آپ کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعا کو نبی کی دعا کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کی دعا بھی تیر کی طرح جاتی ہے اور ان کی بد دعا بھی تیر کی طرح جاتی ہے۔ میں آج بہت دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے قیامت سر پہ کھڑی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی تھی، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ اولاد اپنے ماں باپ کو غلام بنا کر کے رکھیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کو غلام بنا کر رکھیں گے۔ دیکھو وہ وقت آ گیا، آج جوان اولاد کے آگے ماں باپ کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں، بلکہ ماں باپ ڈرتے ہیں کہ میرا بیٹا کیا کہے گا۔ گھر میں ماں باپ کو ڈرا ڈرا کر رکھنے والوں، میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کو غلام بنا کے رکھا جائے گا، لیکن ایسی اولاد کبھی ترقی نہیں پا سکتی۔ اور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ اپنے دوستوں پر خوشی خوشی خرچہ کریں گے، لیکن اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرنے کی بات آئے گی تو ان کے دل سکڑ جائیں گے، ان کے دل چھوٹے ہو جائیں گے۔ بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر چار دوست کسی جو ہے وہ کافی پینے کے لیے کہیں پر بیٹھے تو ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، یار کافی کا پیسہ میں دوں گا، کافی کا پیسہ میں دوں گا۔ اور اگر چار بیٹے ہیں اور باپ بیمار پڑا ہے تو کہتا ہے کہ ہاسپٹل کا پیسہ تو پے کر، ہاسپٹل کا پیسہ تو پے کر۔ دوستوں کی محفل میں پارٹیوں کا پیسہ پے کرنے کے لیے جھگڑا کرتے ہو، اور گھر میں ماں باپ بیمار پڑ جائیں تو ان کی دوا کا پیسہ دینے میں گھر میں جھگڑا کرتے ہو کہ تو دے گا، کیا تیرا باپ نہیں؟ کیا تو دے گا، تیرا باپ نہیں؟ سن لو، اللہ اکبر، بہترین اولاد وہ ہیں جو اپنے پیسوں کو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، حج کرنے سے وہ ثواب نہیں ملتا، مسجدیں بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا، مدرسے بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا، جو ماں باپ پہ خرچہ کرنے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے پیسوں کا اگر کوئی حقدار ہے کہ اس پہ خرچ کیا جائے
जाए तो वो हमारे माँ बाप हैं। ये जब तक जमीन के ऊपर हैं, इनकी दुआएं ले लो। इनकी दुआएं चोर और डाकुओं को वली बना देती है, और इनकी बद्दुआ वलियों को विलायत के मकाम से गिरा दिया करती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह अकबर। उलमा के अंदर साहिबे तफसीर कश्शाफ अल्लामा ज़मख़शरी, ये तफसीर कश्शाफ के मुसन्निफ अल्लामा ज़मख़शरी, अगरचे ये अकीदे के एतबार से बाद में मुअतज़िली हो गए थे, लेकिन बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैं। इनकी इल्मी सलाहियतों का तस्करा अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी कुतुब में मौजूद। बड़े बड़े औलिया के बच्चे इनकी तफसीर पढ़ते थे। ज़मख़शरी बड़े मुसन्निफ, बड़े आलिम, आखिरी उम्र में उनका पैर काटना पड़ा था, और वो एक पैर से लंगड़े हो गए थे। एक पैर से वो लंगड़े हो गए थे, पैर काटना पड़ा था। जब उनसे किसी ने पूछा, आप बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम, आपका पैर कट गया, तो आप कहते थे मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। अल्लाहु अकबर। ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। माँ बाप की बद्दुआ लेने वालों, इतना बड़ा आलिम कह रहा है कि मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। अब बद्दुआ क्यों मिली? माँ को नहीं सताया था, का कैसे बद्दुआ मिली माँ की? आपके घर में तो बड़ा इस्लामी माहौल था, माँ ने क्यों बद्दुआ दी? तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि एक दिन मेरे बचपने में मैं चिड़िया से खेल रहा था। चिड़िया के पैर में मैंने धागा बांधा था और चिड़िया से खेल रहा था। आज अलग अलग खेल है, उस जमाने में तो ऐसे कोई खेल नहीं थे, तो बच्चे चिड़िया से खेलते थे, जानवरों से खेलते थे। तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं मैं चिड़िया से खेल रहा था, मैंने डोरा बांधकर चिड़िया को उड़ाया। अब चिड़िया उड़ती तो मैं डोरा पकड़ लेता, खींचता, चिड़िया नीचे आती, फिर छोड़ता, फिर वो उड़ती, फिर खींचता। मुझे मज़ा आ रहा था। मेरी माँ करीब में कुछ काम कर रही थी, ऐसे में चिड़िया वो निकली, उड़ते हुए अपने घोंसले में चली गई। जब घोंसले में गई तो उसने घोंसले की जो लकड़ियाँ हैं उसको पकड़ के बैठ गई। मैं बच्चा था, खींचता रहा, मैंने खींचा तो उसकी टांग निकल आई। अल्लाहु अकबर। चिड़िया की टांग निकल आई। मैं टांग को देख के घबराया तो माँ की मुंह से निकला, बेटा जैसे तूने इसकी टांग तोड़ दी, तेरी टांग भी टूट जाएगी। माँ की जबान से निकल गई। हालांकि माँ का दिल नहीं दुखा, माँ को सताया नहीं उन्होंने। जैसे आमतौर पे नॉर्मल बातें होती थी, बस वो बात हो गई। हम कहते हैं ना, जैसे कोई कुत्ते को सताए तो जैसे तू इसको सता रहे, तू सताया जाएगा। कभी हम समझाने के लिए भी कुछ कहते हैं, तो माँ ने कहा तूने इस परिंदे की टांग तोड़ी, तेरी टांग भी टूट जाएगी। ज़मख़शरी कहते थे ये मेरी माँ के मुंह से निकले हुए जुमलों का असर है कि बुढ़ापे में मेरी टांग टूट गई, मेरा पैर टूट गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों आज कमा कर लाते हैं, माँ बाप से छुपाते हैं, कमा कर लाते हैं, माँ बाप से बचा बचा के रखते हैं। मैं सोचता हूँ वो कैसे दिन थे। जो औलाद अपनी माँ बाप की ना हो, वो कायनात में किसी के साथ वफा नहीं कर सकती। कायनात का बदतरीन बेवफा इंसान वो है जो अपने माँ बाप के साथ बेवफा करे। मैं कहता हूँ वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपनी जवानी में कमाया हमारे लिए, जमाया हमारे लिए। हम बीमार पड़े तो डॉक्टरों के पास जाकर के कहा, डॉक्टर मेरी पूरी जिंदगी की दौलत अगर खर्चा करना पड़े तो मैं खर्चा कर दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले। और जब वो माँ बाप बीमार पड़े तो हम उनको कहते हैं बस करो, मैं तुम पे कितना खर्च करूं, क्या मेरी औलाद नहीं है
کہ میں اپنی اولاد کا مستقبل نہ دیکھوں, سب کچھ تمہیں پہ خرچ کر دوں. ہائے اگر کل تیرے ماں باپ نے تیرے لیے ایسا سوچ لیا ہوتا تو تجھے کون بچاتا؟ سوچو تو صحیح, ماں باپ کے احسانات کو جو بھول جائے کیا وہ عزت کے ساتھ جیے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائے اللہ اس کے سجدے بھی اس کے منہ پہ مارتا ہے, قدرت اس کے سجدے بھی قبول نہیں کرتی. اس لیے پہلی نصیحت یہ ہے آج کی اس محفل کی کہ جو بہت سارے گناہ کر رہے ہو, چونکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو اس گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرو. اور آج سے پہلے اگر ماں باپ کو ستایا, ماں باپ کو تکلیف پہنچائی, ماں باپ کو اف تک کہا, کچھ لوگ تو ماں باپ کو آنکھیں نکال کر کے دیکھتے ہیں, کچھ لوگ تو ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں, کچھ لوگ تو ماں باپ کے ساتھ منہ چلاتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, تمہارے گھر میں تمہاری جنت رکھی ہوئی ہے, تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت رکھی ہوئی ہے, تمہارے گھر میں اللہ کی خوشیاں رکھی ہوئی ہے. اگر خدا کو خوش کرنا ہے اپنے ماں باپ کو خوش کرو, تمہارا خدا تم سے خوش ہو جائے گا.